نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ عزیز بہنوں، آج میرا عنوان ہے اسلام کا بنیادی رکن زکوٰۃ۔ اسلامی بہنوں، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی و اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہم بِہَا۔ سورۃ توبہ کی آیت، اے نبی ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی کئی روایت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر معمور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، ٹھیک طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ پس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے پر ان پر لازم کر دی ہو۔ بخاری کی حدیث۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تکمیل ایمان کا ذریعہ۔ زکوٰۃ دینا ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول۔ زکوٰۃ دینے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، متقیوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کامیابی کا راستہ۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالزَّکَاةِ فَاعِلُونَ۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، جو لغو چیزوں سے منہ موڑنے والے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ کا مصداق۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس لیے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتی ہے اور ایک دوسرے سے باہمی امداد کی بنیاد بنتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے نبی کے فرمان کا مصداق بن جائے۔ مسلمانوں کے آپس میں دوستی، رحمت، شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے، بخار، بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ بری صفات سے چھٹکارا۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ و بخل جیسی بری صفات سے چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے۔ مال میں برکت۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں بلکہ برکت ہوتی ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہے۔ جیسے درخت خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن اس کی نشو و نما کا سبب ہے۔ شر سے حفاظت۔ حدیث ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ حفاظت مال کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط خلوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا وہ مال جس کا زکوٰۃ نکالی گئی ہو، اللہ کے ذمے ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔